وہ عورت اپنے اصلی روپ میں میرے سامنے کھڑی تھی اور اس پل مجھے احساس ہوا کہ کچھ چیزیں انسان نہیں ہوتی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ لیاقت آباد سپر مارکیٹ کے اس بھیڑ اور رش والے ماحول میں میرے ساتھ کچھ ایسا ہوگا جو شاید میں زندگی بھر کبھی بھول نہ سکوں۔ اس رات ہر طرف لوگ تھے، دکانوں کی روشنی، گاڑیوں کا شور اور نارمل سی زندگی، لیکن اس بھیڑ کے درمیان ایک چہرہ ایسا بھی تھا جو انسان کا نہیں لگ رہا تھا، اور پھر جو میں نے دیکھا اس نے میری پوری زندگی بدل دی۔ دوستوں، یہ کہانی میرے ایک سبسکرائبر علی قریشی نے مجھے بھیجی ہے۔ علی کچھ سال پہلے اپنی وائف اور بیٹے کے ساتھ شاپنگ کرنے لیاقت آباد سپر مارکیٹ آتے ہیں۔ ہر طرف رش، رونق لگی ہوئی تھی۔ عید قریب تھی تو رش اور زیادہ تھا۔ علی اپنی وائف کے ساتھ مہندی ڈھونڈ رہا تھا، جبھی اسے احساس ہوا کہ کوئی عورت مسلسل ان کے پیچھے چل رہی ہے۔ جہاں شاپ پر وہ رکتے ہیں وہ بھی کسی شاپ میں چلی جاتی ہے۔ علی نے اگنور کیا اور مارکیٹ کے اندر والے حصے میں چلے گئے۔ وہاں وہ عورت میری وائف سے آ کر بولتی ہے، آپ لوگ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، میں ہیلپ کر سکتی ہوں۔ میری وائف کہتی ہے، بہن ہم کوئی اچھی مہندی والا ڈھونڈ رہے ہیں جس میں کیمیکل نہ ہو۔ وہ عورت بولتی ہے، چلیں میں آپ کو لے کر چلتی ہوں۔ اب علی اور اس کی وائف اس عورت کے ساتھ چل دیتے ہیں۔ وہ ہمیں مارکیٹ سے باہر پیچھے کسی گلیوں سے گھما کر ایک عجیب سی سنسان بلڈنگ کے پاس لے آتی ہے۔ ہر طرف سناٹا ہوتا ہے، ہمیں تھوڑا خوف آتا ہے، مگر وہ عورت کہتی ہے، یہاں بلڈنگ میں چلیں، یہ لوگ خود مہندی بناتے ہیں۔ ہم ڈرتے ہوئے بلڈنگ میں آتے ہیں۔ اندر سے بلڈنگ ایسی تھی جیسے سالوں سے یہاں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ بلڈنگ کا گیٹ خود بخود زوردار آواز کے ساتھ بند ہو جاتا ہے۔ ہم اب بہت ڈر گئے تھے اور اچانک وہ عورت بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ علی اپنی وائف کا ہاتھ پکڑتا ہے اور کہتا ہے، چلو یہاں سے، ہمیں نہیں لینی کوئی مہندی۔ جبھی اچانک اس عورت کے ہنسنے کی آواز آتی ہے۔ وہ بلڈنگ کی چھت پر الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ ہم دونوں یہ دیکھ کر زور سے چیختے ہیں اور بلڈنگ کا گیٹ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ دروازہ تو جیسے جام ہو گیا ہو۔ وہ عورت بالکل ہمارے پیچھے تھی اور وہ اب کوئی انسان نہیں بلکہ ایک شیطان کے روپ میں سامنے تھی۔ وہ اتنی خوفناک تھی کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنی خوفناک چیز نہیں دیکھی تھی۔ وہ عورت ہم سے ہمارا بچہ مانگ رہی تھی۔ میں اس عورت کو دھکا دے کر بلڈنگ کے فلیٹس کے گیٹ نوک کرتا ہوں، مدد کے لیے چیختا ہوں، مگر کوئی نہیں آتا۔ وہ عورت ہمیں دھمکاتی ہے، تم دونوں میاں بیوی اگر یہاں سے زندہ جانا چاہتے ہو تو یہ بچہ مجھے دے دو۔ میں اور میری وائف اس کے سامنے روتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، مگر وہ ہنستی ہے اور زور سے ہنستی ہے۔ جبھی بس میں اپنے بچے کو گود میں اٹھا کے اپنی وائف کا ہاتھ پکڑ کے بلڈنگ میں اوپر کی طرف بھاگتا ہوں۔ چھت پر پہنچ کر اب ہمارے پاس یہ راستہ تھا کہ دوسری کسی چھت پر چھلانگ لگا دیں، مگر قریب میں کوئی بلڈنگ ہی نہیں دکھ رہی تھی۔ وہ عورت اب بہت ایگریسو ہو چکی تھی اور ہم پر حملہ کر رہی تھی۔ اچانک اس کے ایک حملے سے میں زخمی ہو کر گر جاتا ہوں۔ وہ ہنستی ہے اور میرے بیٹے کی طرف بڑھتی ہے۔ میری وائف اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے، مگر وہ اسے بھی اٹھا کے زور سے دور پھینک دیتی ہے۔ میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ اپنی جان پر کھیل کر اپنے بیٹے کو بچاؤں، مگر وہ بہت طاقتور تھی۔ ہمیں اٹھا کے اتنی زور سے اس نے زمین پر پٹخا کہ اس کے بعد نہ مجھے ہوش تھا نہ میری وائف کو۔ میری صبح جب آنکھ کھلتی ہے تو ہم ایک میدان میں پڑے ہوتے ہیں، لوگ ہمارے گرد جمع ہوتے ہیں۔ میں جلدی سے اپنی وائف اور بچے کو دیکھتا ہوں۔ میری وائف بھی بے ہوش پڑی ہوتی ہے، مگر میرا بیٹا کہیں نہیں ملتا۔ وہ ڈائن میرا بیٹا لے گئی۔ میں اپنی وائف کو اٹھاتا ہوں۔ ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں
کہ یہاں ایک پرانی بلڈنگ تھی، وہ کہاں ہے؟ لوگ بولتے ہیں یہاں تو ایسی کوئی بلڈنگ نہیں تھی۔ میں اپنے گھر فون کر کے اپنی پوری قریشی برادری کو یہاں بلا لیتا ہوں۔ ہم لیاقت آباد کا ایک ایک کونا چھان لیتے ہیں، مگر نہ وہ بلڈنگ ملتی ہے اور نہ وہ عورت، نہ میرا بیٹا۔ ہم ایک عالم کے پاس بھی جاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں یہ عورت جب سے تمہارا بیٹا پیدا ہوا ہے اس کے پیچھے تھی، وہ اس کی خوشبو کی دیوانی تھی۔ تم لوگوں کو اس عورت کے ساتھ جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ بلڈنگ، وہ گلیاں، سب تمہاری آنکھوں کا دھوکہ تھا۔ ہم آج بھی اس رات کو یاد کرتے ہیں تو ہماری نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ آپ بھی اگر کسی مارکیٹ جائیں تو کبھی کسی انجان پر بھروسہ نہ کریں، کیا پتہ وہ انسان ہو یا نہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔